بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس، دوستوں اور میڈیا اور پریس سے جڑے ہوئے ساتھیوں، خاص طور پہ ہمارے ملک بھارت، ہندوستان، انڈیا میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ہے وہ ایک ظالم اور ایک مظلوم کی لڑائی ہے۔ جب تک ظالم ظلم کرتا رہے گا، دنیا کے تمام شریف انسانوں کو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس کو 7 اکتوبر سے جو واقعہ شروع ہوئے اسے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 1938، 1930 وغیرہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسرائیل ظالم، خابث، غاصب ایک ظالم قوت ہے، اور جو فلسطینی لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیے، میں جب بھی فلسطینیوں کی وہاں کی لڑائی کی، غزہ کی فوٹو دیکھتا ہوں، ان کے چہروں پہ کوئی خوف نہیں، ان کے چہروں پہ کوئی مایوسی نہیں، وہ کسی ظلم کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا دل کٹا جاتا ہے، دل پھٹا جاتا ہے جو کچھ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ لیکن خوف اسرائیل میں ہے، مایوسی اسرائیل میں ہے، اور پریشانی اسرائیل میں ہے۔ وہ اس لیے کہ ظالم کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو مظلوم ہے اٹھ کر ظالم سے کہیں بدلہ لینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور ہمارے ملک میں یا دنیا کے تمام ملک میں جہاں جہاں فلسطینیوں کے حق میں جو عوام پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں عوام فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہماری دلی راجدھانی میں ہم کو فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ کیا ظالم سے دوستی اور مظلوم سے دوری اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا بھر میں ہمارا سمجھنا یہ کہ اسرائیل فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، جو بھی انسان درد محسوس کرتا ہے وہ انسان ہے، آدمی ہے، اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی کو اگر تکلیف نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے حیوان ہونے میں بھی مجھے شک ہے۔ ایسے حالات میں وہ ملک، ہمارا ملک، جو سب سے پہلے وہاں فلسطینیوں کی ریاست کو، ان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے اور ہمیشہ ان کی تائید کرتا رہا، آج فلسطینیوں کی تائید سے گھبراہٹ ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ظالم کے ساتھ ہمارے ملک کی ظلمت پسند جو قوتیں ہیں، ظالم جو قوتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتی، لیکن جو بھارت کی عوام ہے وہ اب بھی فلسطین کے ساتھ ہے۔ فلسطین کے بارے میں صحیح کہا جان دیال صاحب نے، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ فلسطین میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان سب کا جو مشترک ظالم ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس لیے اسرائیل سے نفرت یہ انسانیت کی علامت ہے، اور فلسطینیوں سے
کی مدد کرنا یہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس موقع پر مجھے وہاں جو کچھ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے تکلیف ہے، لیکن مجھے ان کی تکلیف سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے، ان حکمرانوں پر ہے، یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے ماتم، مجھے افسوس ان شہریوں پر ہے، ان حکمرانوں پر ہے جو کچھ یہ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت کو استعمال نہیں کر رہے۔ وہ لوگ تو شہید ہیں۔ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے چہروں پر کوئی مرجھایا پن نہیں ہے۔ آج فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا کہ اس زمین کے اوپر آج کے دور میں سب سے زندہ قوم کوئی قوم ہے تو وہ قوم فلسطین ہے۔ انہوں نے قربانی دی، وہ روز قربانی دے رہے ہیں اور ایک جٹ ہو کر قربانی دے رہے ہیں۔ زندگی تو ان کی ہے، تو ان کے اوپر ماتم کرنے سے زیادہ، ان کی تکلیف پہ پریشان ہونے سے زیادہ ہم کو اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ ہماری دل کی زندگی، ہمارے ضمیر کی زندگی، ہماری آزادی کا شوق اور آزاد رہنے کا شوق ہم میں کیوں ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج اسرائیل میں کہ ظلم کے نتیجے میں کیا ظلم ہو رہا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ورلڈ وار ہوئی تھی، ہیروشیما جاپان، ورلڈ وار سیکنڈ میں جو بم گرایا گیا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ بمبر یہ 7 اکتوبر سے 10 نومبر کے بیچ میں غزہ پر گرایا گیا ہے۔ جو لوگ دنیا میں تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ اسکول تباہ کر رہے ہیں، جو صحت کی بات کرتے ہیں دواخانے تباہ کر رہے ہیں، جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں عورتیں وہاں مظلوم پڑی۔ تو بھارت کے اندر ہم لوگوں کو، خاص طور پہ بھارت کی حکومت، بھارت کے شہریوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہماری سیکولرزم کی، ہیومینٹی کی، چلڈرنس کے ویلفیئر کی، وومنس ڈیولپمنٹ کی اور ہماری ہیومن ڈگنیٹی کی، یہ جتنے ہمارے بنیادی فلسفے ہیں اور ساری دنیا میں جو مہذب دنیا آج ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی، ان تمام مہذب دنیا کے اصولوں کا قاتل آج اسرائیل بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے، ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، بھارت کی عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو استعمال کر کے وہاں سیز فائر کرائیں۔ سیز فائر کوئی عارضی حل ہے، فلسطینیوں کو ان کی اپنی ارض فلسطین میں ان کی اپنی ریاست بنانے کا حق ہے۔ گاندھی جی نے 1938 میں کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ ہم بھی برٹش کے تحت تحریک آزادی جدوجہد میں شریک تھے۔ آج فلسطینی عوام اسرائیل کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں شریک ہے۔ تو جو غم ہم کو تھا، یہ فلسطینیوں کا غم بھارتیوں کا غم ہے، فلسطینیوں کی تکلیف بھارت کے شہریوں کی تکلیف ہے۔ اس لیے ہر موقع پہ بھارت کے شہری فلسطینیوں کے ساتھ شریک تھے۔ آج ملک میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو خود بھارت کی روایت، بھارت کی تاریخ، بھارت کی تہذیب کے خلاف وہ اسرائیل کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا، پھر ایک بار غزہ کے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے، کہ غزہ کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت صرف ظلم کی طاقت نہیں ہوتی ہے، صرف فوج کی طاقت نہیں ہوتی ہے، آزادی کے شوق کی طاقت ظالم کی قوت سے زیادہ بڑی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوجی طاقت بڑی ہے، ان کو روپیے پیسے کی، کپڑوں کی یا ہمارے پاس کی مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھارت اور بھارت کے شہری مدد کرنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں کی مدد یہ ہے کہ اسرائیل کے ظلم سے فلسطین کے لوگوں کو نجات دلائی جائے۔ اس میں ہم کو تو میڈیا کی طاقت ہو، جو کچھ طاقت ہے، اس میں ہم دعا بھی کریں۔ یہ تو بڑے جان دیال صاحب نے یہاں بات رکھی
ہم نے بھی اخبارات میں پڑھا کہ یہ تو ظلم اور بربریت کی جو باتیں ہیں کہ ان کے حق میں دعا کرنے کی پر بھی پابندی ہو۔ ہم تو فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے شہری، تمام شہری اس دعا میں شریک ہیں کہ فلسطینیوں کی جیت ہو اور اسرائیل کے ظلم سے فلسطینیوں کو نجات ملے، اور بھارت کو، بھارت کے حکمرانوں کو، بھارت کے شہریوں کو یہ توفیق ملے کہ وہ ساری دنیا میں فلسطینیوں کی کاز کے لیے وہ آگے بڑھ سکے۔ شکریہ۔